الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی میرے قابل قدر بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، مسجد میں آ کر سننے والی ماں اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر سننے والی ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کا یہ کرم ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ ہم سب بخیر و عافیت کے اندر ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس جو موجودہ وقت گزر رہا ہے اس میں ہم میں سے ہر ایک کو یہ بھی خوف لگا رہتا ہے کہیں میں اس وائرس کا جو پھیلا ہوا ہے شکار نہ ہو جاؤں. اور یہ انسانی فطرت بھی ہے کہ ڈرنے والی چیزوں سے انسان ڈرتا ہے، خوف زدہ رہتا ہے. لیکن اس کے اندر بھی اگر حقیقت میں دیکھا جائے یہ وبائیں بھی اور یہ دنیاوی مشکلات اور مصائب آفات بھی اگر کوئی غور کرے تو ہمارے لیے اللہ کی رحمت ثابت ہوتی ہیں. بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں. بیماری کے اندر مبتلا ہونے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ وبائیں بھی ہمارے لیے رحمت ہیں، بشرطے کہ ہم ان وباؤں سے، ان حالات سے سبق لیں اور اپنے مالک کو پہچانیں کہ اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا اور اپنا تعلق اپنے مالک کے ساتھ مضبوط کریں. اس مالک کا کرم ہے کہ ہمیں اس وقت اللہ نے، مالک نے اپنے گھر میں جمع فرما دیا ہے.
اور آج کا دن بڑا ہی مبارک دن ہے. اللہ اس دن کی برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں نہ شمار فرمائے کہ جو اس دن کی برکات سے محروم رہ جاتے ہیں اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے. میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے قرآن پاک کی سورۃ آل عمران کی ایک مختصر سی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس پاک ذات سے امید رکھتا ہوں اور اسی سے دعا گو ہوں کہ وہ مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. جو زبان سے حق نکلے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ہم میری طرف سے ہوگی. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 3 گواہیاں بتائی ہیں، بیان کی ہیں. 3 گواہ بیان کیے ہیں، یوں سمجھیے. قبل اس کے کہ میں یہ بتاؤں کہ 3 گواہ کیا ہیں، اس آیت کے متعلق یہ سن لیں کہ یہ آیت بڑی شان رکھتی ہے اپنے اندر، اور اس کو آیت شہادت کہتے ہیں. اور اس کا نزول جو ہے، شام کے 2 یہودی مدینہ منورہ کے اندر داخل ہوئے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے، مدینہ منورہ کو دیکھ رہے تھے، اس کے کھجوروں کے درختوں کو دیکھ رہے تھے، آپس میں کہہ رہے تھے یوں لگتا ہے یہ جگہ وہی تو نہیں جس کا تذکرہ ہماری کتاب تورات کے اندر مذکور ہے. یہ وہ جو باتیں بیان کی گئی ہیں تورات کے اندر، کہ ایک نبی آئے گا اور ایسی جگہ پر جا کر وہ ہجرت کرے گا، وہاں جا کر وہ قیام پذیر ہوگا، یہ جگہ ہمیں وہی لگتی ہے جو ہم نے اپنی کتاب کے اندر جو صفات اور اوصاف پڑھے ہیں اس جگہ کے بارے میں، یہ وہی ہمیں لگتی ہے. بہرحال مدینہ کے اندر تھے، ان کے کانوں تک یہ بات پہنچی کہ یہاں ایک بزرگ ہستی ہیں جو اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، نبی حق ہیں. جب انہوں نے یہ سنا، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اس ہستی کے پاس جانا ہے. یہ دونوں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے ایک سوال کیا. سوال یہ کیا کہ کیا آپ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا ہاں میں محمد ہوں. انہوں نے دوسرا سوال کیا کیا آپ احمد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں محمد بھی ہوں احمد بھی ہوں. انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے ایک سوال کریں گے، اگر آپ ہمارے اس سوال کا جواب دے دیں تو پھر ہم اسلام لے آئیں گے. آپ نے فرمایا کہ پوچھو. انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں آپ پر جو کلام اترا ہے اس کے اندر سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ کون سی سب سے بڑی گواہی بیان کی گئی ہے آپ کی کتاب کلام اللہ کے اندر؟ جیسے انہوں نے یہ سوال کیا تھا یہ آیت اتری، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو. اللہ گواہی دیتے ہیں کہ بجز اس کے کوئی بھی معبود نہیں ہے، اور ملائکہ فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ اہل العلم، اور اہل علم بھی یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. آپ نے یہ آیت ان کو پڑھ کر جیسے سنائی تو دونوں اسی موقع پر مسلمان ہو گئے. اب میں اس آیت کا آپ کو فائدہ بتاتے جا رہا ہوں. قبل اس کے کہ میں جو گفتگو کرنی ہے اس گفتگو کے کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کا فائدہ بتا دوں. حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کی، اس کو غور سے سننا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی اور یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، یہ سورۃ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 18 نمبر 18.
آپ نے فرمایا جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی اور یہ آیت پڑھے اور دوسری آیت آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی اور آیت نمبر 18 سورۃ آل عمران کی شہید اللہ اور یہ دو آیتیں پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے ذمے لے لیں گے کہ اس کو میں نے جنت میں داخل کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان آیات کی برکت سے اس دن کی 70 حاجات کو پورا فرما دیں گے، کم از کم حاجت اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 3 گواہ بیان کی۔ ایک اللہ خود، کہ اللہ گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور اس کے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اہل علم۔ اہل علم سے مراد کون ہے یہاں؟ اہل علم سے مراد انبیاء علیہم السلام اور علماء اسلام۔ انبیاء علیہ السلام اور علماء کرام۔ امام غزالی اور ابن کثیر فرماتے ہیں یہ آیت علماء کرام کی فضیلت کے اندر سب سے بڑی آیت ہے۔ یہ ان کی علماء کی یہ سب سے بڑی فضیلت ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدانیت کی گواہی دی اور فرمایا کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں، میرے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، وہاں اللہ تبارک و تعالی نے اس گواہی کے ساتھ اپنی گواہی اور فرشتوں کی گواہی شہادت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی علماء کی شہادت کو بھی بیان کیا ہے۔ امام غزالی اور ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑی فضیلت ہے علماء کرام کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی گواہی کے ساتھ ان کی گواہی کو بھی بیان کیا ہے۔ Respected elders, my young brothers, I just recited, in order to begin my talk, I recited a verse from Surah Al Imran, in which Allah subhanahu wa ta'ala bear witnesses that there is none worthy of worship except Allah. The angels too bear witness that there is none worthy of worship besides Allah. Wa ahlul ilm, and the people of knowledge also bear witness that there is none worthy of worship besides Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ghazali rahimahullah and Imam Ibn Kathir rahimahullah, they say this verse mentions the honor of the ulama, the scholars, that Allah Almighty included their testimony along with His testimony and along with the testimony of the Malaika. And who are the Ahl al-Ilm? Who are the people of knowledge? People of knowledge, as the commentators say, they are Anbiya alayhim salatu salam and the ulama. And who are ulama? Ulama are the inheritors of Prophet sallallahu alayhi wa sallam. In one hadith, Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he said, Inna mathal al-ulama'i ka mathal al-kawakib ka mathal al-nujum yuhtada biha fi dhulumat al-barri wal-bahr فَإِذَا انْتَمَسَتِ النُّجُومُ أَوْشَكَ أَن تَذِلَّ الْهُدَاةُ. Our Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, the example of the ulama is like the stars. In the olden days, when people used to travel at night, they would travel in the light of stars and they would head towards their destination. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is saying, similarly, as those travelers used to travel at night in the light of the stars,
so that they do not get lost, and they keep on the route, and they reach their destiny safely. Our Prophet ﷺ, similarly, ulama are just like stars, which means they tell the people what is wrong and what is right. They tell the people what is haqq and what is falsehood. They tell the people which path is the path of Rahman and which path is the path of Shaitan. They try, and they almost their attempt is to correct the beliefs of the believers. They make sure the believers adopt correct beliefs in their hearts. And when they come to know that any individual or any group started adopting wrong beliefs, then they will make an attempt to correct him and his beliefs. They are like stars. On the day of judgment, listen to this, on the day of judgment, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala will call a worshipper, and Allah subhanahu wa ta'ala will call an alim, a scholar, and Allah subhanahu wa ta'ala will say to the worshipper, now you may go to Jannat, make your way to Jannat, you go. And Allah subhanahu wa ta'ala will say to the alim, no, you stay behind. Why? Allah subhanahu wa ta'ala will say to him, there are some sinners whom I may throw into hellfire, but if you intercede for them, I will forgive them. So you stay behind and you intercede for those sinners. Upon your intercession, I will admit them into paradise. On the day of judgment, the Prophet sallallahu alaihi wasallam is saying, Allah subhanahu wa ta'ala, He will separate the ulamas from the non-ulamas. You know what Allah is going to say to the ulamas? He said, I did not give you the knowledge so that I'm going to punish you. I gave you the knowledge so that I will forgive you. Go, idhabu qad ghafartu lakum. Go, I have forgiven you. I have forgiven you. You make your way. You go and intercede. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam said, on the day of judgment, Anbiya alayhi salatu wasalam will intercede. Anbiya, the messengers, they will intercede for people. And the shuhada, those who were martyred in the path of Allah, who sacrificed their own lives. And the ulama ikram, they will intercede for the sinners on the day of judgment. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam said, ulama, they are inheritors of Nabi. Why? Because the Nabi, he does not leave behind him wealth, money. What he leaves behind? He leaves the knowledge. And whosoever will obtain this knowledge, seek with this knowledge, he will become the inheritor, the waris of Prophet sallallahu alaihi wasallam. And our Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, they are the ulamas, they are like their superiority upon other people is just like the superiority of the moon upon the stars. Ulama kiram, they are rahmat for the people. They are rahmat for the insaniyat. Ulama kiram, they are rahmat. And our Prophet sallallahu alaihi wasallam, everything that is on this dunya itself, and everything that is in this dunya is cursed by Allah subhanahu wa ta'ala, except the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala. Anything that is connected to the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala, that is not cursed. And then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alimun wa muta'allimun, and the alim, the scholar, and the seeker of the knowledge of deen, they are not cursed by Allah subhanahu wa ta'ala. Here, the fazilat of the alim is, the Prophet sallallahu alaihi wasallam is saying that everything that is in this dunya is cursed by Allah subhanahu wa ta'ala, except what is the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala, that is not cursed. And anything that is connected to Allah subhanahu wa ta'ala, anything that is connected to zikr of Allah subhanahu wa ta'ala, it is not cursed. But Rasulullah separately he mentions the alim. The alim is not cursed, and the muta'allim, those who seek the knowledge of deen, they are not cursed. Here we learn the ulama-i kiram are such personalities that the Prophet sallallahu alaihi wasallam is saying they are not cursed by Allah subhanahu wa ta'ala. Unfortunately, just to satisfy our own desires, we do not even hesitate to speak against the ulama and to backbite the ulamas. Let me tell you, my respected young brothers, just to guide you, you as the attendees of the masjid, you have full right. Listen to this carefully. You have full right, if you have any concern
about anything, you may approach any member of the management committee, or you may approach the imam. You have the full right. You have the full right to ask if you have any queries, if you have any masla. You come to the Aimma Ulama, they will willingly answer your questions. And if you have any other queries, you may ask the management committee. You have the full right. But remember one thing. You have no right. When the alim is in the minbar, when he is speaking, nobody has the right to speak and to cut off his talk. You can talk afterwards, but no duration of the alim. It's very surprising. Let me tell you this. It's very surprising. Let me give you an example. When we go to weddings, how long does it take? Has ever anybody spoke? That, look, we are getting late here. We ulamas been called. Just duration of this lockdown, I was called to do a nikah, and I was told, come 2 o'clock, and it ended up doing the nikah 4 o'clock. And have you ever heard that ulamas, any alim, any imam of masjid, he protested, look, I'm going, I'm leaving. You told me to come at this time, and look, the time is running out. I've been here for 1 hour, I've been here for 2 hours. No alim protested. They humbly wait. They wait 1 hour, 2. I'm giving you my own experience. I've been so many nikahs, 1 hour, 2 hours, 3 hours, or more and stuff. The bridegroom is coming, they're on the way, and it takes 2 hours, 3 hours. When we have political functions, we may spend the full time, the whole day in our wedding celebrations, in our political functions, whole day, we will spend it there, whole day. But when it comes to masjid, and if the imam gets, I admit, let me tell you this, I admit, if we've been, delaying the Jummah, my mistake, you can consider it my mistake as an imam, or you can consider it the mistake of the management committee. We admit, we put our hands down, we put our hands up, our mistake. But I tell you, nobody has the right to speak while the imam is giving the talk. Not only me, I'm saying, any imam is in the minbar, any imam giving talk, and the audience, they have no right to speak. The audience has no right to speak while the imam is talking. You can speak to him later on, but no one has the right to do based of the alim while he's talking on the minbar. Let me give you another example. The Tablighi Jamaat, when they're reading a book, has ever anybody spoke to anybody protested against the reader? Why? You took more than 5 minutes, you took 10 minutes, everybody sit, heads down, listening, whether it takes 10 minutes, 15 minutes, he finishes reading, then he gives his own explanation, nobody speaks. But unfortunately, why? Why speak? Duration of the imam. Why do we speak when the imam is speaking? We don't speak in the wedding. We don't speak in the wedding halls. We don't say anything. 1 hour, 2 hours, 3 hours. We may spend the whole day in the wedding hall. We don't speak when the political functions are going on. We don't speak. We don't say to the politician, you came late. Nobody speaks against him. When the Tablighi Jamaat book is being read, nobody speaks. Nobody says, oh, be quick, I need to go. But why is that? When the alim, doing the ribat, backbiting of alim, oh, Maulana Riaz has done this, he has done that, he came late, he did this. What was this? This is all nonsense. This is all nonsense. And I've mentioned, Maulana Ilyas Rahmatullah, let me repeat this to you again. Maulana Ilyas, the founder of Tablighi Jamaat, people used to come to him and they used to, look, so-and-so alim, he's not giving any time in Jamaat. So-and-so alim, he doesn't read his namaz, his prayer with congregation. He reads it at home. So-and-so alim, he does this, he does that. He said, listen, next time, do not come to me with the complaint of any alim. I fear those people who complain against the alim, they may die without iman. Maulana Rashid Ahmad Gongoi Rahmatullah alayhi, listen what he used to say. He used to say, those who show hatred to the ulama ikram, go, check
if they are died, go check. Open the grave. You will find their faces turned away from Qibla. He said, if you have any doubt, go. And if you know anyone who used to criticize the ulama, if you know anyone and he has passed away, go and open the grave. Go and open his grave and you will find his face will be turned away from the Qibla. No matter, I've heard from my ustads, my teachers, they used to say, no matter in the locality, in the society, if there's one alim and he's very wicked, he's very bad, he's very gunegar, they used to say even still, his asr, his effect is on the whole community. No matter his sins, on the day of judgment, he will be answerable for that. But as a public, you need to show full respect. Our Prophet ﷺ, Akrimul Ulama, he said, show respect to the ulama. Show respect to the ulama. And then he said, the one who will show respect to the ulama, then he has shown respect to Allah and he has shown respect to Allah's messenger, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ulama kiram, they are the rahmat for this is ummah. They are rahmat, they are the one who will guide you. They are the one who will guide you to the right path. They are the one who will take you to Allah subhanahu wa ta'ala. So my respected elders and my young brothers, always remember, never ever show any hatred to the ulama kiram. Never show any hatred to the ulama kiram. Never go against them. Never criticize them. Never backbite the ulama kiram. If you do this, then you will be ruining, you will be perishing your own life, your iman. Your iman will be in danger. Protect your iman. There are many things that can ruin our iman. One of them is that when we start criticizing the ulama kiram, when we start go against the ulama kiram, very common. Ulama kiram, we both of ulama kiram talking behind their backs, criticism, or this alim has done that, this alim. The ulama, Abu Ulama, know what they say? He said, those people who keep an eye on the alim, if they keep that much eye on their own children, they said, believers, the children can be better. The children can be rectified. But unfortunately, what happens? We let our children go and do whatever they're doing, but our gazes are on the ulama kiram. We want to see what he is doing. What he is doing. You're picking on ulama kiram. Look at your own children. Look at your own children. I'm not saying you don't have any right to talk to. You have full right. You have full right to talk to ulama. If you have any query, any concern, by all means, you come to the ulama kiram and you talk to them. They will listen to you. But from now on, I'll tell you one thing now. No, nobody has the right to speak while the alim is giving a talk. His voice will not be heard. His voice, if anybody interrupted, his voice will not be heard. After that, you have full right. You have the full right to come and talk to the alim and say, this is my question. All the management committee, you have the full right to talk to them. But duration of the taqreer, why? What lesson you're leaving for the young ones? Last week what happened? The young ones were saying outside, they're saying, what all is this? What all this is going on here? What's going on here? What's happening here? Are these people, are they fool what they're doing here? So respected listeners, keep this in your mind. Ulama kiram, they are the rahmat for the insaniyat, for the humanity. Ulama kiram, they are the one who teach you what is right and what is wrong. Ulama ikram are the inheritors of Prophet sallallahu alayhi wa sallam. So never ever disrespect the ulama ikram. Ulama ikram are the personalities who connect you with your creator. Ulama ikram who bring you close to Allah subhanahu wa ta'ala. Can I just say, as you all know, the virus is very rapidly again spreading. And just recently in Bradford, one of the masjid has closed their doors for 2 attendees have been tested positive. Now what we request to you, please, whenever you come to masjid, please have everything written. Now what happens when you come and when you exchange the paper or when you exchange the pen, everything. Now this is again,
there's chances that we may cut from one another. So in order to avoid all this, when you come to masjid beforehand, have everything written on the piece of paper, and there will be a box there, and just place it in the box. It makes things easy for yourself and those who are standing outside. So just keep this in your mind. Please, every time you come, have this written in your hands and just put it in the box. Now, the first, inshallah, azan. The first azan will be given. Now, the first azan will be given, and then we will read the sunans, and after that, inshallah, we will go for the khutbah.